الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز سخن سے پیشتر آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ رسماً نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرکار عین و آ سیاہ لامکاں نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیونہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے حضرتہ سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور چی لگا کر بآباد بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ محترم پیارے بھائیو، نبی کونین علیہ السلام سے اگر محبت کوئی مسلمان کرے تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن تعجب تو اس وقت ہوگا کہ کوئی غیر مسلم نبی کونین علیہ السلام کی محبتوں کے راگ الاپے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے وہ دل پتھر سے بدتر جو نہ ہو شیدا محمد کا۔ یہ کوئی مسلم شاعر نہیں ہے، یہ ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے وہ دل پتھر سے بدتر جو نہ ہو شیدا محمد کا، وہ سر کس کام کا جس میں نہ ہو سودا محمد کا۔ وہ سر کس کام کا جس میں نہ ہو سودا محمد کا، اور گناہ گاروں کا پٹ جائے گا سودا بخشے جائیں گے۔ گناہ گاروں کا پٹ جائے گا سودا بخشے جائیں گے، اور چلے گا حشر کے بازار میں سکہ محمد کا۔ اگر کوئی مسلمان کہتا تو لوگ یہ کہتے کہ ان کا ہی ماننے والا ہے اس لیے ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن محترم پیارے بھائیو یہ ایک ہندو شاعر ہے اور اس نے کتنی اونچی بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ چلے گا حشر کے بازار میں سکہ محمد کا، اور ابو جہل لعین کی آنکھ والا خاک کیا دیکھے۔ ابو جہل لعین کی آنکھ والا خاک کیا دیکھے، جسے صدیق نے دیکھا وہ ہے جلوہ محمد کا۔ محترم پیارے بھائیو، عام طور پہ ہمارے یہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا میرا مزاج شروع سے یہی ہے، میں تنقید کرتا ہوں لیکن اپنوں پر، غیروں پر تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنا دامن دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہے جی، ہم دوسروں پہ کیا تنقید کریں؟ اور عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہم جب بھی سیرت کے جلسے کرتے ہیں، ہم سوائے بدعقیدہ کی تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے سیرت کا جلسہ کیا، نبی کونین علیہ السلام کے علم غیب پر گفتگو کی، سیرت کا جلسہ کیا، نبی کے معجزات پر گفتگو کی۔ پھر سیرت کہتے کسے ہیں؟
سیرت کہتے کسے ہیں؟ نبی کونین علیہ السلام نے جو کفار و مشرکین کے درمیان اپنا انداز پیش کیا اور جس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یہ ہے سیرت۔ سرکار علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں پڑھتے ہیں جی۔ ہم پر نماز 5 وقت فرض ہے، معاف کیجیے گا، نماز صرف 5 وقت فرض ہے، اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی بد عقیدہ ہو گیا، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی نبی کا گستاخ ہو گیا، تو کل بروز قیامت ہمارے نجات کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سنی ہیں، بے شک سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محترم پیارے بھائیو، سنی وہ نہیں ہوتا جو نبی کی اداؤں کو نہ اپنائے۔ نبی کونین علیہ السلام کی آپ ظاہری 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھیں، نبی کونین نے اپنے بیگانوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے آپ نے اپنا انداز پیش نہیں کیا۔ سرکار علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کافر آتا ہے مسجد میں، آ کر پیشاب کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے میرا، میں نے سیرت آپ کے ذہن میں اتارنی ہے۔ نبی کونین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک کافر آتا ہے مسجد میں آ کر پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ نبی کونین علیہ السلام نے دیکھا، عمر ابن خطاب دوڑے ہوئے اس کی طرف لپکے اور اس سے کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کونین نے عمر کو ڈانٹا، اس کو نہیں۔ نبی کونین نے اس کافر کو نہیں ڈانٹا، بلکہ اپنے چہیتے غلام عمر ابن خطاب کو ڈانٹا۔ کہا عمر کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں گندگی کرتا، آپ منع نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اے عمر وہ غیر ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کیا پتا یہ اللہ کا گھر ہے، جب وہ جان لے گا تب تھوڑی کرے گا، تم کرتے ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کونین نے اس طرح ڈانٹا۔ جب وہ کافر پیشاب سے فارغ ہو گیا، جانے لگا، تو نبی کونین نے اشارے سے قریب بلایا اور کہتے ہیں کہ تم یہاں گندگی کرتے ہو، لوگ یہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لوگ یہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تم گندگی کرتے ہو۔ جیسے ہی نبی کونین کا یہ انداز اس کافر نے دیکھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد نبوی میں گندگی کی تھی، وہ نبی کونین کا یہ انداز دیکھ کر قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ آج ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہزاروں سنی بد عقیدہ ہو گئے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ الزام رکھ رہے ہیں، جی نہیں۔ جس وقت نبی کونین نے کہا تھا میری بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو اس وقت ایک ہی فرقہ تھا، اس وقت ایک ہی فرقہ تھا، اور اسی ایک فرقے سے نکل کر لوگ 72 بنے، اور 73واں فرقہ جو ہے وہ ناجی فرقہ ہے۔ انہیں ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ جتنے جہنمی بنے فرقے، وہ اسی جنتی فرقے سے نکل کر تو بنے۔ تو کیوں بنے بھائی؟ آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ جی ہماری اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ غیر جماعتوں میں گئے، کیوں گئے؟ آپ کا ایک گراہک دوسری دکان پہ چلا جائے، اشرف بھائی سامنے بیٹھے ہیں، پونا کے نامچین کانٹریکٹر ہیں، کسی نے ان سے آ کر ایک فلیٹ کا سودا کیا ہو، سارے معاملات طے پا گئے ہوں، ایک دن فکس ہوا کہ انشاءاللہ پیر کو میں آپ کو چیک دیتا ہوں، کچھ پیسے کیش دیتا ہوں۔ راستے سے گھر کی طرف جا رہا تھا، کسی اور بلڈر نے پکڑ لیا۔ ارے کیوں، کدھر؟ ارے یار وہ ایک فلیٹ دیکھنے گیا تھا اشرف بھائی۔ ارے یار اس سے بہتر فلیٹ میرا ہے۔ اب اس نے کچھ پٹی پڑھائی، اس کے پلے پڑھی، اس نے فلیٹ دیکھا، سمجھ میں آیا۔ اشرف بھائی لاکھ دیندار ہوں، تن بدن میں آگ لگے گی؟ بولیے لگے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ اپنا گراہک دوسرے کی دکان پر گیا تو آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ آپ کے سنی کتنے بد عقیدہ ہو گئے، کبھی احساس ہوا؟ بولیے ہوا کبھی احساس؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے آنسو بہائے ہیں کہ میرا پیر بھائی کل تک غوث پاک کی نیاز کرتا تھا، آج وہ غوث پاک کی نیاز کا منکر ہو گیا؟ کبھی آپ نے احساس کیا؟ راحت اندوری کہتے ہیں رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی،
رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی، میں کھڑا مصروف بے مصرف ملاقاتوں میں تھا۔ ہمارا وقت پان کے ٹھیلوں پر اور چائے کی ہوٹلوں پہ برباد ہوتا ہے۔ کاش کہ وہی وقت ہم نے ایک مسلمان بھائی پہ دیا ہوتا تو وہ بے نمازی ہوتا تو ہماری اس محنت سے وہ نمازی بن گیا۔ نبی کونین علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں تھا، جنازہ ایک کافر کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ عمر ابن خطاب آگے آئے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی سرکار نے یہ سنا تو اب آواز کے ساتھ رونا شروع کیا۔ اس سے پہلے صرف آنکھوں میں آنسو تھے، آواز نہیں تھی، لیکن جیسے ہی عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو کافر کا جنازہ ہے، سرکار نے اب آواز کے ساتھ رونا شروع کیا۔ عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جنازہ کافر کا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے عمر میں اس خوف سے روتا ہوں کہ کل بروز قیامت میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے محمد تم زمین پر تھے اور ایک کافر کیوں مر گیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج کئی بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی؟ ماں باپ کی لاپرواہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لگام دینے والے آپ ہیں، آپ اگر چاہتے لگام دیتے وہ بچی مرتد ہونے سے بچ جاتی۔ آج بے شمار لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک میرے پاس ویڈیو آیا، میں آپ کو بیان کے بعد دکھاؤں گا۔ وہ لڑکی عالمہ ہے، لڑکی عالمہ ہے اور ایک غیر مسلم سے نکاح کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں۔ آج کہاں ہے ایسا؟ جو علم والے تھے، جو ڈرتے تھے، یا وہ غاروں میں ہے یا مزاروں میں۔ آج معاف کیجیے گا میرا انداز بڑا تلخ ہے، لیکن شاید آپ نے پسند کیا اس لیے دوبارہ آپ نے مجھے آواز دی اور میں آپ کی آواز پر امراوتی سے چل کر حاضر آیا۔ میرے پیارے بھائی، کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ آپ نبی کی میلاد ضرور منائیں۔ میں میلاد کا منکر نہیں ہوں۔ جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں، میرے پاس بے شمار دلیلیں موجود ہیں، اور آج سوشل میڈیا اس دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے میں نے وہ ٹاپک نہیں لیا۔ میں نے سیرت کا ٹاپک اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نبی کی سیرت لے آؤ، نبی کونین علیہ السلام کی زندگی اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ ان بزرگوں نے وہی کیا، نبی کونین علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر نافذ کیا۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب بزرگ ہیں، جی حضرت بہلول دانا ایک مجذوب بزرگ ہیں۔ ایک یہودی آیا، کہتا حضور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک برائی میرے اندر موجود ہے۔ کہ کیا برائی ہے؟ کہ شراب پیتا ہوں، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ۔ ہم اور آپ ہوتے تو نہیں رے، پہلے شراب چھوڑ گیا، پہلے شراب چھوڑ بعد میں کلمہ پڑھنا، یہ ہماری بھول ہے۔ بے شراب ابھی اس پر حرام تھوڑی ہے، وہ کلمہ پڑھے گا ایمان لائے گا تب اس پر شراب حرام ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک اس سے شراب نہیں چھڑوائیں گے اس کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے، یہ بھول ہے ہماری۔ آپ دعوت دیجئے۔ عمر ابن خطاب کا آپ معاملہ سامنے رکھیں۔ آپ عصر کے بعد لوگوں کو نماز کی دعوت دینے نکلے، ایک شرابی کو دیکھا، آپ نے اس کو نماز کی دعوت دی۔ وہ کہتا ہے اے عمر یہ اس لائق نہیں کہ میں اس دیار میں جا سکوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا تو اس لائق نہیں، وہ تو اس لائق ہے کہ وہ تجھ کو بخش دے، وہ تو اس لائق ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تجھے معاف فرما دے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اثر کر گئی، وہ مسجد تک آیا۔ عمر ابن خطاب اندر داخل ہوئے، وہ باہر کھڑا رہ گیا، پاؤں کانپنے لگے۔ عمر ابن خطاب نے پلٹ کر دیکھا تو کہتا ہے اے عمر پاؤں میں اتنی سکت نہیں کہ اندر لے آ سکوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اندر آ جا، کہ نہیں ڈر لگتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے کانپ گئے۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا اور عمر ابن خطاب نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے اے عمر ایک دن اللہ کے گھر کے ادب نے جنت دلا دی، ایک دن اللہ کے گھر کے ادب نے نجات کا پروانہ دلا دیا۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھو، اسلاف کے طرز زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ آپ بزرگوں کے نام کی مالا زندگی بھر جپتے رہو، جب تک آپ بزرگوں کا اسوہ اپنے اندر نافذ نہیں کرو گے آپ کی مالا جپنا آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، برسوں سے آپ میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں، لیکن آپ نے میلاد کے جلوس نکال کر اوروں کو سبق کیا دیا؟ بری لگ رہی بات بری لگ رہی نا؟
کیا کر لیں گے آپ؟ پیشہ ور مولوی تھوڑی ہوں میں کہ آپ سے پیسہ لوں گا اور آپ کے مرضی کے مطابق گفتگو کروں گا. جی نہیں، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی. میں حالات کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں جاتا ہوں اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرنے کا انداز رکھتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے، بات بری لگے یقین جانے بات بری لگ رہی ہے، چونکہ میں نے دکھتی نک پہ ہاتھ رکھا ہے، دکھتی نس پر ہاتھ رکھا ہے. آج حالات یہی ہیں کہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہوتا ہے اور سیرت کی بات ہی نہیں ہوتی. نبی کونین کی آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ رضائی ماں ہے. رضائی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے. حقیقی ماں تو 6 سال میں انتقال کر گئی. رضائی ماں ہے. مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے پیغمبر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ رضائی ماں اپنے اوپر کمبل تان کر مسجد میں آئی. محترم پیارے بھائیوں، پہلے کے دور میں مسجدوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی. نبی کونین علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئی. سرکار خطبے کے بعد تشریف فرما تھے منبر پر. سرکار نے اس عورت کو آتا دیکھا، کھڑے ہو گئے. عورت کو آتا دیکھا، کھڑے ہو گئے. صحابہ حیران ہیں، یہ کون عورت ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کا پیارا پیغمبر منبر پر کھڑا ہو گیا. صرف کھڑے نہیں ہوئے، سرکار منبر سے نیچے اترے اور اپنی چادر بچھائی اور اس عورت کو بچھایا. صحابہ حیران ہیں کہ آخر یہ عورت کون ہے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے. نبی کونین علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے جس کا میں نے دودھ پیا. میرے پیارے بھائی، سیرت اپنائیے. صرف یا رسول اللہ کے نعرے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ نبی کونین سے محبت کرتے ہیں تو صرف میلاد کے جلوس میں آپ جھنڈی لے کر جلوس میں شرکت نہ کریں، اپنے لبوں کو حرکت دیں اور نبی پر درود پڑھنے کا مزاج بنائیں. معاف کیجیے گا، آج ہمارے یہاں جلوس میں ہم چلتے ہیں، لوگ جنازوں میں چلتے وقت رشتے کی باتیں کرتے ہیں. بیوی کا انتقال ہوا، بہو کا انتقال ہوا، بچہ تو رنڈوا ہو گیا. جی بات بری لگ رہی ہے. بھئی ظاہر ہے بیوی کا انتقال ہوا یا شوہر کا انتقال ہوا یا بہو کا انتقال ہوا، بچہ رنڈوا ہو گیا. اب بچے کے دوسرے رشتے کی باتیں بہو کے جنازے میں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ وقت وہ باتیں کرنے کا ہے. بولیے نا، خاموش کیوں ہیں آپ؟ یہ وقت وہ باتیں کرنے کا ہے. تو جلوس بھی فالتو باتیں کرنے کا نہیں ہے. آپ نبی کی ولادت کے جلوس میں چل رہے ہیں. اب وہ باتیں بھی انشاءاللہ آگے آئے گی کہ جو لوگ اس دن کا انکار کرتے ہیں کہ سرکار اس دن تشریف لائے تو اسی دن سرکار نے وصال ظاہری بھی فرمایا ہے، تو ہمیں تو بجائے خوشی منانے کے غم منانا چاہیے. میں انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. لیکن محترم پیارے بھائیوں، میں جہاں جا رہا ہوں میرا انداز یہی ہے، میں نبی کی سیرت ہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نبی کونین علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کرتے ہو. میں نے چند دنوں پہلے پربھنی میں ایک پروگرام میں شرکت کی. محترم پیارے بھائیوں، اسٹیج پر بینر لگا ہوا تھا جلسہ سیرت مصطفیٰ. آنے والے مہمان میں بھی تھا، وہ بھی تھے. میں نے اپنا پون گھنٹہ خطاب نبی کی سیرت پر کیا، میرے بعد ان کا بیان تھا. ظاہر ہے میں بچہ تھا تو میرے بیان میں لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ جو تھے ہندوستان کے نامور عالم دین تھے. اب ان کا بیان جب شروع ہوا 2.5 گھنٹے تک وہ رد وہابیہ کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ 2.5 گھنٹے تک رد وہابیہ کرتے رہے. مجمع میں سے ایک نوجوان کلین شو کھڑا ہوا کہ مولانا ذرا پلٹ کر بینر دیکھیے کیا لکھا ہے. سمجھے آپ؟ پلٹ کر بینر دیکھیے کیا لکھا ہے. جیسے ہی پلٹ کر انہوں نے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ تنقید کرنے کھڑا ہوا ہے. میں نے مائک ہاتھ میں لی، میں نے آپ تشریف رکھے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں. حضرت تمہید باندھ رہے ہیں. مجھے تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، ہوڑ بھی اپنے دانت بھی اپنے. حالات ایسے ہی ہیں، ضرورت جس بات کی ہے وہ بات کی جائے. آج نبی کونین کے سیرت کو قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے حالات کیا ہیں جی؟ آج حالات جو ہیں اس پر گفتگو کیجئے. آج امت کو غسل یاد نہیں ہے جی. اس میں جتنے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ انگلیوں پہ گن لیے جائیں گے ایسے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جن کو بیچاروں کو غسل تک یاد نہیں. میں ایک علاقے میں بیان کے لیے گیا تو بیان میں نے دوران بیان ایک شعر پڑھا امراوتی کے ایک شاعر صاحب کا کہ اسے امام بنایا ہے میری بستی نے، اسے
امام بنایا ہے میری بستی نے، جو مجھ سے پوچھ رہا تھا ابھی وضو کیا ہے۔ تو میرا انداز سمجھ گئے امام صاحب۔ جب بیان کر کے ہم لوگ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تو وہ امام صاحب میرے پاس آئے اور میرے کان میں کہا کہ مولانا ذرا وہ امام کی نیت ہندی میں لکھ دیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہا انہوں نے؟ امام کی نیت ذرا ہندی میں لکھ دیجیے گا، مطلب ان کو امام کی نیت بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر اقبال نے ایسے تھوڑی مذمت کی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ نبی کونین علیہ السلام، میرے ماموں سسرے کا مجھے فون آیا پیر کے دن، بولے حافظ صاحب امام بھیجیے۔ نہیں کہا، میں نے وہ امام ہے جھاڑ کو لگا ہوا آم نہیں ہے کہ توڑ کے بھیج دوں، وہ امام ہے جھاڑ کو لٹکا ہوا آم نہیں ہے کہ توڑ کے بھیج دوں۔ تو وہ بری تو لگی بات۔ جمعرات کا دن آیا، بولے امام نہیں آیا نا، تو میں نے پھر کیا کروں میں؟ تو بولے کل جمعہ نبھانے تو آپ آ جاؤ۔ میں نے ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ ماموں سسرے تھے، زیادہ کوئی کڑوی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو جمعے میں پہنچا، میں نے جمعے میں بیان کیا۔ بیان میں نے ایک بات رکھی، میں نے آپ لوگ امام چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے نماز کے بعد تشریف رکھے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ نماز ہوئی، اس کے بعد لوگ بیٹھے۔ وہاں کے صدر صاحب کا یہ کہنا تھا کبھی نماز میں لوگ اتنے رکے نہیں جو اس دن رکے۔ اب لوگوں کو لگا کہ بھئی یہ کچھ نئی بات لائے گا، لوگ بیٹھے۔ تو میں نے کہا آپ سے امام آپ کا کتنے ہاتھ آگے ہوتا ہے؟ آپ کا امام آپ سے کتنے ہاتھ آگے ہوتا ہے؟ بولے 2 ہاتھ۔ میں نے وہ ہر معاملات میں 2 ہاتھ آگے ہیں۔ اگر آپ ایڈوانس ہے تو وہ اتی ایڈوانس ہے، اگر آپ بدماش ہے تو وہ مہا بدماش ہے، اگر آپ شریف ہیں تو مہا شریف ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا خرچہ اگر 10,000 میں پورا ہوتا ہے تو اس کا 20,000 میں، اور آپ 10,000 میں امام ڈھونڈ رہے تو مل جائے گا۔ پھر وہ امام ایسے ہی ملے گا جس کو امام کی نیت ہی یاد نہیں۔ جی تو مہربانی فرما کر علم کی قدر کیجیے۔ علم جس کے پاس ہوگا وہ مفت میں نہیں ملے گا۔ علم جس کے پاس ہوگا اس نے اپنی زندگی کا کچھ وقت مدرسوں میں کھپایا ہوگا، تو جب اس نے وقت کھپایا ہوگا، زکوٰۃ کے ٹکڑے توڑے ہوں گے، تو اب مدرسے کی نہ جانے کتنی چٹائیاں اس نے توڑ ڈالی ہوگی، تب جا کے اس کو علم حاصل ہوا ہوگا، اور وہ آپ کو مفت میں مل جائے گا نہیں نا۔ تو اس کی قدر کیجیے، اور علم کی قدر وہی کرے گا جو علم کی اہمیت کو جانتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین علیہ السلام کی سیرت کے پہلو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے، جی اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں یہ۔ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں تو نے حلیمہ پیارے نبی کو پالا ہے، سب کہتے ہیں تو نے حلیمہ پیارے نبی کو پالا ہے، اور میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کونین علیہ السلام کی والدہ جب اپنے بچے کو لے کر اس مقام پر آئی جہاں پر داعیاں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی پیسوں کے عوض، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر آئی، تو محترم پیارے بھائیوں جتنی عورتیں تھیں وہ دوسروں کے بچوں کو لے گئی، لیکن سرکار کو کوئی نہ لے گیا تھا۔ سب جانتے تھے یہ یتیم ہے، اس سے کیا ملے گا دودھ پلانے کے بعد، لیکن محترم پیارے بھائیوں حضرت حلیمہ آئی اور حلیمہ نے اس بچے کو ایک نظر دیکھا اور آمنہ کی گود سے اپنی گود میں لے لیا۔ لوگوں نے حلیمہ کو تانے دیے، حلیمہ تیرے گھر میں تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو اس بچے کو لے جا کر کیا کرے گی؟ اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد تجھے کوئی اجرت بھی نہیں ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہے میں جانتی ہوں اس سے کیا ملے گا، میں جانتی ہوں اس سے کیا ملے گا۔ حلیمہ اپنے گھر اس بچے کو لے گئی۔ حلیمہ کا خود کا یہ کہنا ہے جب تک میرے گھر یہ بچہ نہ آیا تھا میرے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نور والے بچے کو میں اپنے گھر لے کر آئی میرا گھر نور سے جگمگانے لگا۔ محترم پیارے بھائیوں مولانا حسن رضا خان نے وہی بات پیش کی ہے۔ سب کہتے ہیں تو نے حلیمہ پیارے نبی کو پالا ہے، سب کہتے ہیں تو نے حلیمہ پیارے نبی کو پالا ہے، اور میں
میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا۔ حقیقت میں حلیمہ پر نبی کا احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ کا احسان ہے نبی پر، جی نہیں محترم پیارے بھائیوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں پروردگار نے اس نبی کو امی بنا کر بھیجا ہے۔ امی کا ایک معنی ان پڑھ بھی ہوتا ہے، لیکن محترم پیارے بھائیوں یہاں امی کا معنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھ اور کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں امی کا معنی ان پڑھ نہیں بلکہ پڑھا لکھا مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں اتارا تو ہر طرح سے بے عیب بنا کر بھیجا، اسے کسی کا شاگرد بھی نہیں، تاکہ کوئی پڑھانے والا اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں ان کا استاد ہوں، میں ان کا استاد ہوں۔ ورنہ قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی کونین کے پاس جبریل امین جب یہ غار حرا میں آیت لے کر آئے تو نبی کونین سے حضرت جبرائیل نے کہا تھا اقرا پڑھ، نبی نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ دوبارہ جبریل نے کہا اقرا پڑھ، نبی نے پڑھنے سے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ جبریل نے کہا تب بھی نبی نے پڑھنے سے انکار کیا۔ اب بغیر جبریل کے کہے سرکار نے پڑھنا شروع کیا، اب ایسا پڑھنا شروع کیا کہ پوری سورت پڑھ ڈالی۔ محترم پیارے بھائیوں یہ کیا تھا؟ جبریل کے کہنے پر نبی پڑھ لیتے تو جبریل اپنا سینہ تان کر کہتے کہ میں نبی کا استاد ہوں، لیکن پروردگار کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ جبرائیل سینہ تان کر یہ کہے کہ میں محمد کا استاد ہوں۔ محترم پیارے بھائیوں جبھی تو کسی عاشق صادق نے کیا ہی پیاری بات کہی، کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ لکھنؤ کا یہ شاعر وہ کہتا ہے کہ حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر، حضرت وہاں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، حضرت وہاں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ محترم پیارے بھائیو ہم اپنے مقدر میں جتنا ناز کرے کم ہیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں خود نبیوں نے فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارہا رب کی بارگاہ میں عرض کیا بار الہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو بنی اسرائیل کا مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی بناتا۔ اب آپ بتائیں ہم اپنے مقدر پہ ناز کرے کم ہے کہ نہیں ہے؟ بشیر بدر بڑا کمینہ شاعر ہے، لیکن اس نے بہت اچھی بھی بات کہی ہے، اس نے بہت اچھی بھی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امتی دانے ہیں تسبیح کے حضرت ہے امام۔ آپ میں سے کسی کے پاس تسبیح ہے؟ لیجئے ہاتھ میں، یہ تسبیح ہے، یہ 33 دانوں والی ہے۔ عام طور پہ جو 100 دانوں والے تسبیح ہوتی ہے اس پر ہر 33 دانوں پر ایک امام ہوتا ہے نا، اور جہاں 100 دانے مکمل ہوتے ہیں وہاں ایک منبر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے امتی دانے ہیں تسبیح کے حضرت ہے امام، ایک رشتے میں سمٹ کر نہ بکھرنا سیکھو، پیروی احمد مختار کی کرنا سیکھو، اور سچے مسلم ہو تو اسلام پہ مرنا سیکھو۔ امتی دانے ہیں تسبیح کے حضرت ہے امام، ایک رشتے میں سمٹ کر نہ بکھرنا سیکھو، اور اپنے گرنے کا گلہ غیر سے بیجا ہے بشیر، اپنے گرنے کا گلہ غیر سے بیجا ہے بشیر، اور شیر مردوں کی طرح گر کے ابھرنا سیکھو۔ نبی کونین علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، کوئی کافر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تو کیسے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوگا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ زندگی کا وہ دور جب سرکار علیہ السلام کی کڑیل جوانی ہے، سرکار کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت نبی کونین علیہ السلام کو کعبے کا طواف کرتا ہوا دیکھتی ہے، خود کافرہ ہے، خود مذہب کے اعتبار سے کافرہ ہے، لیکن سرکار کو طواف کرتا ہوا دیکھا، جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، مانتی بھی نہیں تھی، لیکن سرکار کو طواف کرتا ہوا دیکھا تو اس حقیر انداز میں کہا اے بیٹے حمال میری مزدوری کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مائی کیا بات ہے؟ کہ یہ لکڑیوں کا بوجھ میرے گھر تک پہنچانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے سہارے سے اپنے سر پہ وہ بوجھ لیا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مکے کی وہ وادیاں ختم ہوئی، جنگل و بیابان سے سفر شروع تھا کہ وہ بوڑھی عورت سرکار علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔
سرکار علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، کہتی ہے اے بیٹا میں مکہ اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ یہاں پر ایک جادوگر آیا ہے، ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے جو نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ میرے آباء و اجداد تو 360 کے پجاری ہیں، میں انہی کی پوجا کرتی رہوں گی اور اسی پر موت چاہتی ہوں، میں اس کے باطل مذہب کو ہرگز نہیں ماننا چاہتی۔ نبی کونین خاموش ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح ہماری برائی کرے تو بولیے نا، یہ لکڑی کا بوجھ چل جی، وہ الفاظ بھی بولنا جانتا ہوں میں، لیکن مسجد ہے ادب کر رہا ہوں، ہوگا نا ایسا؟ لیکن نبی کونین علیہ السلام نے ایک جملہ زبان سے ادا نہیں کیا، خاموش منزلیں طے ہوتی رہی۔ جیسے ہی بوڑھی عورت کا گھر آیا، سرکار علیہ السلام نے اپنے سر سے لکڑیوں کا بوجھ اتارا اور اس سے اجازت طلب کی، کمائی مجھے اب گھر جانے کی اجازت دو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا مزدوری نہیں لوگے، بیٹا مزدوری نہیں لوگے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں میں نے تجھ کو ماں کہہ دیا، تو نے مجھے بیٹا کہہ دیا، کیا ماں بیٹے کے درمیان مزدوری ہوتی ہے؟ کیا بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ ماں 50 کام کہیں بیٹے سے، بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ماں سے مزدوری مانگے۔ تو نے مجھے بیٹا کہہ دیا، میں نے تجھ کو ماں کہہ دیا، اب مجھے مزدوری کس بات کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اجازت طلب کرنے لگے تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا کم از کم مزدوری نہیں لیتے تو اپنا مکے کا پتہ تو بتا دو، جب کبھی میرا مکہ آنا ہو تو میں تم سے ملے بغیر نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا سنا فوراً فرمایا اے میری ماں، جب میں راستہ لکڑیوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر طے کر رہا تھا تو راستے پر جس محمد کو برا کہہ رہی تھی وہ محمد میں ہوں، وہ محمد میں ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا وہ محمد تم ہی ہو جس کو میں نے راستے میں جادوگر کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میری ماں وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا پھر تیرا جادو مجھ پر چل گیا، بیٹا پھر تیرا جادو مجھ پر چل گیا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان کرا دی۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین کے قدموں میں گری اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ محترم پیارے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کو وصال کیے کتنا عرصہ گزر گیا؟ جی غریب نواز کے یہاں در پر گئے آپ کبھی؟ جتنے گئے ہیں سب تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سب جا کر آئے ہوں جی، ہے نا؟ جو جتنی زیادہ مرتبہ جاتا ہے وہ اپنے مقدر پہ رشک کرتا ہے، لیکن وہی اگر کسی کا داماد ہو اور اپنے سسرے کے یہاں بار بار جائے تو سسرا اس کو لکا سمجھتا ہے نا، وہ سوچتا کہاں لڑکی دے کر پھنس گیا، اس نے تو گھر کو آنگن ہی بنا لیا جی۔ یعنی ایک طرف سسرا ہے اور داماد ہے کہ داماد اگر بار بار سسرے کے در کے چکر کاٹ رہا ہے تو سسرا اس کو ہلکی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن یہ وہ مقدس در ہے، یہاں جتنا جو زیادہ آتا ہے پروردگار اس کے مراتب کو اتنا بلند کرتا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، آپ غریب نواز کے آستانے پر جتنا زیادہ جاؤ گے آپ اپنے مقدر پہ رشک کرو گے کہ پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے غریب نواز کے آستانے تک پہنچا دیا۔ میرے پیارے بھائی، غریب نواز نے کسی کو چائے نہیں پلائی۔ ابھی قبلہ امام صاحب نے مجھ کو اپنے گھر پہ بلا کر چائے پلائی، تو جب تک چائے کا نشہ رہے گا تب تک حضرت کے قصیدے، جہاں چائے کا نشہ کافر ہوا حضرت بہت کام کے لیے بلا لیے، نذرانہ تو دیے نہیں، چلو نذرانہ نہیں دیا، آنے جانے کا کرایہ تو دینا تھا، وہ بھی نہیں دی جی۔ یہ کب تک؟ جب تک چائے کا نشہ ہے، لیکن جہاں چائے کا نشہ کافر ہوا برائیاں شروع، لیکن غریب نواز کو کسی نے چائے نہیں پلائی۔ آخر سارے کے سارے ہندوستان کے مسلمان غریب نواز کے تادم زندگی مرہون منت کیوں ہیں؟ محترم پیارے بھائیو، جبھی تو کسی عاشق صادق نے کہا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک اپنے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ میرے پیارے بھائی، آخر کیوں غریب نواز نے دین پر اپنی جان قربان کی؟ غریب نواز نے دین پر اپنی جان قربان کی تو غریب نواز کے مولا نے اتنا بلند کیا
کہ ہم اور آپ انتقال کر جائے، صبح کو انتقال ہو تو شام کو ہمارے نام کے آگے لوگ مرحوم لگا لیں گے، لیکن غریب نواز کو دنیا سے رخصت ہوئے 828 سال گزر گئے، لیکن آج تک کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو غریب نواز کے نام کے آگے مرحوم لگائے۔ محترم پیارے بھائیوں، جس نے دین کو زندہ کیا، دین والے نے اسے ایسا زندہ کر دیا کہ قیامت تک کی زندہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم 12 ربیع النور شریف کو جلوس نکالتے ہو، نبی کا میلاد مناتے ہو، نبی اس دن پیدا ہوئے مانتے ہیں، لیکن نبی انتقال بھی تو اسی دن کر گئے، تمہیں تو بجائے میلاد منانے کے، بجائے خوشی منانے کے غم منانا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ کو ایک بات پریکٹیکلی طور پہ سمجھاؤں گا۔ میرا انداز وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بات اترے۔ بسلی ڈوکشاور جی جی آدمی کے دماغ میں اتر جائے، بھلے بیان کرنے والے نے 10 منٹ بیان کیا ہو، لیکن بات دماغ میں اتر گئی تو وہ بیان کام کا۔ جی اللہ کے نبی علیہ السلام بے شک اس دنیا سے اسی دن تشریف لے گئے، لیکن محترم پیارے بھائیو، اسلام میں غم کی مدت صرف 3 دن ہے، لیکن اس عورت پر 4 مہینے 10 دن ہے نا، اس عورت پر کہ جو بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر انتقال کر گیا، تو اب وہ عدت میں بند کوٹھری میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں۔ سرکار دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 1415 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن محترم پیارے بھائیو، سرکار کو دنیا سے رخصت ہوئے جتنا عرصہ گزرا ہے، اب اسلام نے تو غم کی اجازت صرف 3 دن دی ہے، اس سے زائد نہیں دی، 3 دن سے زائد تو غم کی اجازت نہیں دی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ تم غم کیوں نہیں مناتے، تو ان سے سادہ لفظوں میں کہیے، ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم خوشی منا رہے تو غم منا، بے ساری ذمہ داری ہماری ہے کیا؟ بے ہم خوشی منا رہے تو غم منا، بے کام تو لے کام ہم کو دے دے۔ اب اگر اس پر بھی وہ اکتفا نہیں کرتا تو اس کو آپ سادے لفظوں میں یہ آپ ذہنوں میں محفوظ کیجئے، اگر موبائل ہے تو اس کو ریکارڈ کیجئے۔ محترم پیارے بھائیوں، انسان جب تک زندہ ہے، کب تک؟ جب تک سانس ہے، روح جسم میں موجود ہے تب تک وہ زندہ ہے۔ روح نکل گئی، اب آپ کو زندہ کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن یہ امتی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جہاں نبی کی بات آئے گی وہاں لفظ مردہ بھی بولنے سے ہمیں بچنا ہوگا جی، ورنہ ایمان گیا۔ بے نبی تو درکنار۔ شہداء کے تعلق سے بھی اگر آپ یہ کہو گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو راہ مولا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہے جناب؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یعنی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم بے شعور ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اسلام جس مذہب کا نام ہے وہاں عقل کی گنجائش نہیں ہے۔ عقل کو آپ بھنگار بازار میں بیچ دیجئے، اس کے بعد آئیے اسلام کے دامن میں، کیونکہ اسلام میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ اسلام نہیں ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ اسلام نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، سرکار فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، پھر سرکار فرماتے ہیں قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ آ رہی سمجھ؟ نہیں، مردہ ہی ہیں وہ، لیکن ان کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، اور پھر سرکار نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سلام سنتے ہیں؟ فرمایا صرف سنتے ہی نہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب سرکار نے ہمیں یہاں بہرا بتا دیا کہ یہ سنتے بھی ہیں، تم ان کا جواب نہیں سنتے، اس کا مطلب ہم بہرے ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوتے مطلب کے بہرے، ان سے کہو چچا تمہارے پیسے آئے نا، لانا، اور چچا پیسے دو، کائے کے؟ مطلب کے بہرے ہو جاتے، سنتے ہی نہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک ہوتا بہرا پن، ایک ہوتا مطلب کا بہرا پن۔ اپنے مطلب کی آئی تو برابر سن لیے، اور جہاں مطلب پیسے دو نا چچا، کیا پیسے دو نا، کیا؟ اس کو کہتے ہیں مطلب کا بہرا۔ انہیں جیسی میں نے کہا تمہارے چچا لڑکے نے پیسے بھیجا نا سعودی سے، لانا تو
یعنی کچھ لوگ اس طرح مطلب کے بہرے ہوتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں وہاں بہرا بتا دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تم نہیں سنتے، اس کا مطلب ہمارے جسم میں روح موجود ہے، باوجود ہم بہرے ہیں، باوجود ہم بہرے ہیں۔ تو اسلام جس مذہب کا نام ہے وہاں پر عقل کی گنجائش نہیں، عقل کو بھنگار بازار میں بیچو تب اسلام کے دامن میں آؤ، عقل کو وہاں دخل ہی نہیں ہے، عقل کو وہاں دخل ہی نہیں، آپ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ مت، بس جیسا نبی نے کہا ویسا کرو۔ نبی نے کہا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، آپ کو سلام کرنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ سلام سنتے ہیں، بے شک سنتے ہیں، بے شک سنتے ہیں، اور آپ کو اس کا بھی تجربہ کرنا ہو تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو میں اسی کو دوبارہ ہائی لائٹ کروں گا۔ محترم پیارے بھائیو، ایک انسان جب تک زندہ ہے جس میں روح موجود ہے، لیکن جیسے ہی انتقال کر گیا تو جس میں روح رہی نہیں۔ ہر اس آدمی جس پر موت واقع ہوتی ہے اس کے یہاں جبرائیل نہیں، اسرافیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل آتے ہیں، ہے نا؟ یہ اسرائیل وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے روح نکالنے کا کام دیا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، سلام نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، آئے نظر بھی نہیں آتے، آئے اپنا کام کیا چلے گئے، گھر کے لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے میاں کھاٹ پہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی، چہرہ دھیرے دھیرے پھر رہا تھا، منہ سے فیس جاری ہوا، ادھر اسرائیل نے آیا اپنا کام کیا اور نکل گئے، نہ کوئی سلام نہ کوئی کلام، نہ آنے کی اجازت، کچھ نہیں۔ لیکن نبی کونین کے ساتھ بھی موت کا معاملہ پیش آیا، نبی کونین کے ساتھ بھی موت کا معاملہ پیش آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی ایسی کہ فقط آنی ہے، موت آنی ہے۔ انبیاء کو بھی موت آئی ہے، لیکن کیسی آئی؟ امراوتی کے شاعر عبدالحبیب خاکی کہتے ہیں موت آئی تھی انہیں ایک لمحے کے لیے، موت آئی تھی انہیں ایک لمحے کے لیے، پھر تو ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، یعنی موت کو بھی موت آ گئی۔ محترم پیارے بھائیو، حضرت اسرائیل کو حکم ہوا اے اسرائیل جاؤ میرے محبوب کی روح نکال لاؤ، لیکن روح نکالنے سے پہلے ہدایت دی گئی، روح نکالنے سے پہلے میرے محبوب کو سلام پیش کرنا۔ دیکھیے فرق، ہمارے یہاں آتے ہیں تو کبھی اجازت طلب نہیں کرتے، اذان ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حکم ربی ہوتا ہے اے اسرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ رب تبارک و تعالی دیدار کا مشتاق ہے. رب تبارک و تعالی دیدار کا مشتاق ہے. یاد فرما رہا ہے حکم ربی ہوا. ادھر اسرائیل نے اپنا پیغام جو رب کی جانب سے تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے فرمایا کہ اگر رب کا حکم ہے تو آپ اپنا کام کیجئے. اسرائیل نے روح نکالی. تھوڑی دیر کے لیے یہیں رہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی ایسی کہ فقط آنی ہے. سرکار علیہ السلام بستر استراحت پہ ہے. اسرائیل نے روح نکالی اور آنن فانن ساتوں آسمان کی سیر فرما کر رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دی کہ پروردگار تیرا حکم تھا میں تیرے محبوب کی روح لے آیا. کہ لے آئے؟ کہ جی. کب ایک کام کرو، زمین و آسمان کا چپا چپا چھان لو، جو سب سے بہتر مقام ہو اس مقام پہ اس روح کو رکھ دو. اسرائیل نے پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا اس سے کم وقت میں ساتوں آسمان کی سیر کر لی، لیکن کہیں ایسا بہتر مقام نہ ملا کہ جس مقام پہ اس روح کو رکھتے فوراً حکم ربی کے انتظار میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ پروردگار تیرا حکم تھا، زمین و آسمان کا چپا چپا چھان لیا، لیکن کوئی بہتر مقام جس میں محمد سے نہیں ملا کہ جہاں اس روح کو رکھوں. فرمایا جاؤ جہاں سے نکالے تھے وہیں رکھ دو. آئی سمجھ میں؟ جہاں سے نکالے تھے وہیں رکھ دو. جسم سے روح نکلی انسان کیا ہوا؟ انسان مردہ ہوا. نبی کے جسم سے روح نکلی اور ابھی پلک جھپکنے میں اتنا وقت لگتا اس سے پہلے جسم میں واپس روح لوٹا دی گئی. تو پھر سرکار تو کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے. جی جسم سے روح نکالی گئی اور اسی وقت اسی آن واپس لوٹا دی گئی، کیونکہ پروردگار نے وقت کی نبض کو روک دیا تھا. گھڑی کا کاٹا سیل اترا 10:10 پہ ٹھہرا ہوا ہے. جب تک آپ نیا سیل نہیں ڈالتے تب تک وہ اسی مقام پہ کھڑا ہے. ٹھیک اسی طرح پروردگار وقت پر قادر ہے، اس نے وقت کی نبض کو ہی روک دیا. اب محبوب کے جسم سے روح نکلی اور واپس لوٹا دی گئی. یعنی اسرائیل کو جتنا وقت لگا وہ وقت کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا اور واپس جسم میں روح لوٹا دی گئی. تو سرکار جیسے پہلے حیات تھے ویسے آج حیات ہے. جبھی تو کسی عاشق صادق نے کہا کہ مختار کائنات ہے جو چاہے مانگ لو، مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو، اور میرے نبی حیات ہیں جو چاہے مانگ لو. محترم پیارے بھائیوں، سرکار کل بھی حیات تھے، آج بھی حیات ہیں اور صبح قیامت تک حیات رہیں گے. آپ کی خدمت میں عرض ہیں. اب اگر کوئی آپ سے دلیل مانگتا ہے تو یہ واقعہ میں نے بہت سمپل انداز میں آپ کو سنایا ہے. علماء کرام ہوتے تو وہ حدیث کا متن پڑھتے اور آپ متن میں گم ہو جاتے. واقعہ آپ کے پلے ہی نہیں پڑتا. میں نے عام فہم زبان میں آپ کے ذہن میں واقعہ اتارا ہے. اب اس واقعے کو آپ ان لوگوں کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے، نبی کی میلاد منانے کے ساتھ ساتھ آپ نبی کی سیرت کو بھی اپنائیے. اپنائیں گے نا انشاءاللہ؟
نبی کونین علیہ السلام نے جن باتوں کو اپنانے کا حکم دیا اس کو اپنائیے۔ سرکار فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، سلام کو کرتے ہیں عام۔ امام صاحب اگر ایک دن بے خیالی میں سلام نہیں کر پائے، ہم کیا کریں گے؟ مقتدی ہے، وہ بیچارہ اس آن میں ہے، میں کیا کروں؟ میں امام ہوں۔ بے وقوف، تو امام ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ تو امام ہے ایک مسجد کا، وہ امام الانبیاء ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے زندگی میں 9 موقع ایسے آئے کہ جس وقت میں نبی کو سلام کرنے میں پہل کرتا، لیکن نبی نے وہ موقع بھی مجھے نہیں دیے، وہ موقع بھی نبی نے مجھے نہیں دیے۔ سرکار بچوں کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، سرکار کی عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، پھر آپ کو دیکھ کر کوئی کافر یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا یہ محمد عربی کا غلام۔ لیکن پیارے بھائیو، یہ کب ہوگا؟ جب آپ نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ کو آج 2-3 چیزوں کا وعدہ کرنا ہے، کریں گے وعدہ؟ اور وعدہ کیسا کریں گے؟ وعدہ کیا تھا آئیں گے ایک دن مزار پر، ہم نے تو جان دی تھی اسی اعتبار پر، ایسا ہی نا؟ پیر صاحب نے وعدہ کیا، دیکھیے میں پرسوں انتقال کرنے والا ہوں، لیکن روزانہ مغرب کے بعد میری مزار پہ حاضری دینا کا حضور آپ آنکھ بند تو کیجئے، ہم وقت آپ کے ہی پاس رہیں گے۔ پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، مرید کا پتہ ہی نہیں کہ پیر صاحب جب زندہ تھے تو بغیر گل پوشی کے خوش نہیں ہوتے تھے، مزار پہ بغیر پھول کے خوش ہو جائیں گے کیا؟ یہ روز کا خرچہ لگا دیا پیر صاحب نے، کون جا رہا؟ تو ایسا وعدہ کیجئے کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی، ایسا وعدہ نہیں۔ آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ وعدہ کیجئے کہ ہم صرف نبی کا میلاد نہیں، نبی کی سیرت بھی اپنائیں گے، اپنائیں گے نا؟ نبی کونین علیہ السلام کی زندگی کی 63 سال آپ اٹھا کر دیکھیں، سرکار کا بچپن بھی نمونہ ہے، سرکار کی جوانی بھی نمونہ ہے، اور سرکار کا بڑھاپا بھی نمونہ ہے۔ سرکار نے اپنے زندگی کے تینوں گوشوں کو امت کے لیے نمونہ بنایا۔ آپ کہیں گے مولانا بچپن کیسے نمونہ، جوانی کیسے نمونہ، بڑھاپا کیسے نمونہ؟ مولانا نے مجھے قید لگا دی، ورنہ میں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سرکار کی ظاہری 63 سالہ زندگی امت کے لیے مشعل راہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ اب کیسے نمونہ ہے؟ دیکھیے، ایک صحابی سرکار کی خدمت میں آئے جن کا اکلوتا بیٹا 4 دن سے جدا ہو گیا تھا، گھر سے لاپتہ تھا۔ یہ صحابی رسول اس بچے کو ڈھونڈنے بے چین و بے قراری کے عالم میں باولے ہو گئے تھے۔ آخر کار سوچا کہ جب بچہ کہیں نہیں ملا تو نبی کی بارگاہ میں آ کے عریضہ رکھوں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا، میرا بچہ 4 دن ہوئے مجھ سے گم ہوا ہے، میں نے پورا مکہ چھان لیا، کہیں وہ نظر نہیں آتا۔ ابھی یہ صحابی رسول شکایت ہی کر رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ان کے بچے کو میں نے فلاں میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ یہ صحابی نے پوری بات بھی نہیں سنی، دوڑے اس میدان کی طرف۔ حضرت بلال کو بھیج کے سرکار نے اس صحابی کو واپس بلوایا کہ اتنی اجلت، کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے میرا اکلوتا بچہ ہے، میرا اکلوتا لال ہے، آج 4 دن ہوئے میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی، اس کی ماں رو رو کر اپنے آپ کو نڈھال کر چکی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم باپ ہو، باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، تم ضرور جاؤ بچے کو ڈھونڈنے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، جب تم بچے کے قریب جاؤ گے اور بچے کو دور سے دیکھ لو گے تو بچے کو بچے کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا، بچے کو بچے کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا کیوں نہ کہوں؟ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے وہاں کتنے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ان بچوں کی آنکھیں بھر آئے گی، کاش کہ آج ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہم کو بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ محترم پیارے بھائیو، نبی کونین کی سیرت کے پورے گوشے آج ہماری سامنے نمایاں ہونے چاہیے۔ ہم صرف نبی کی میلاد کا جلسہ مناتے ہیں لیکن سیرت کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے سیرت کے پورے گوشے امت کے سامنے نمایاں کیے۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور فاطمہ کے درمیان کچھ انبن ہوئی اور حضرت فاطمہ ناراض ہو کر گھر آ گئی۔ آج اگر بیٹی
اپنے شوہر سے انبن ہونے کی صورت میں گھر آ جائے تو اسی کی ماں، اسی کا باپ، اسی کے بھائی کہتے بیٹا تو ہمارے لیے بھاری تھوڑی ہے، تو ہمارے لیے مہنگی تھوڑی ہے، جانا نہیں اب اس کمین کے بچے کے یہاں. ہوتا نا ایسا؟ لیکن سرکار علیہ السلام نے کیا پیش کیا نمونہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے روٹ کر واپس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دق الباب، میرے دروازے پر کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر حضرت فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کون فاطمہ؟ میں نہیں جانتا. کون فاطمہ؟ میں نہیں جانتا. دوبارہ کنڈی کھٹکھٹائی سیدہ فاطمہ نے. اللہ کے نبی فرماتے کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی آقا علی کی بیوی فاطمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کون فاطمہ؟ کون علی؟ میں نہیں جانتا. تیسری مرتبہ سیدہ فاطمہ نے کنڈی کھٹکھٹائی. اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے استفسار پر سیدہ فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ حسن و حسین کی ماں فاطمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کون فاطمہ؟ کون حسن و حسین؟ میں نہیں جانتا. سرکار علیہ السلام نے اتنا کہا، حضرت فاطمہ دروازے پر گر پڑی. جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے کی آواز نبی کونین کے کان میں آئی. سرکار نے دروازہ کھولا اور اپنی لاڈلی شہزادی کو سینے سے چمٹایا اور فرمایا اے فاطمہ میں تمہاری پہلی ہی آواز پر سمجھ گیا تھا کہ تم میری بیٹی فاطمہ ہو، لیکن مجھ کو جبریل نے آ کر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے محمد آپ کی بیٹی اپنے شوہر کا دل ناراض کر کے آ رہی ہے، تم اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولنا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ تمہارا گھر وہی ہے. مومن موم ہوتا ہے، علی مومن ہے، وہ موم کی طرح پگھلے گا. شرط یہ ہے کہ تم اپنی غلطی پر نادم ہو جاؤ. نبی کونین علیہ السلام نے الٹے پاؤں فاطمہ کو علی کے گھر پہنچایا. نتیجہ کیا ہوا کہ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. میرے پیارے بھائی آج ہم نے نبی کی سیرت کو بھلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. تو کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ نبی کی سیرت پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ رات بھر نعت خوانی کرتے ہیں صبح فجر نہیں پڑھتے، ایسے نعت خوانوں کو نہ بلائیں. ایسے نعت خوانوں کو نہ بلائیں. وہ نعت خوانی کس کام کی جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے؟ وہ نعت خوانی کس کام کی جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے؟ وہ نعت خواں نہیں ہے، وہ ڈھونگ رچارا نعت خواں بننے کا. ایسے نعت خوانوں کو کبھی نہ بلائیں. یاد رکھیں نبی کی سیرت کے جلسے یقیناً اپنے علاقوں میں سجائیں، لیکن ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کا پہلو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. آج سے ٹھیک 29 سال پہلے میرا نکاح ہوا. جب میں منڈپ میں جا رہا تھا، یہ ہمارے ہاں رواج ہے، شاید آپ کے یہاں بھی رواج ہو، دولہا جب منڈپ میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ہونے والے رشتہ دار اس کے پاؤں کے نیچے انڈا رکھتے ہیں. وہ انڈوں کو اپنے پاؤں سے کچلتا ہے تب اس کو آگے جانے دیتے ہیں. آپ کے یہاں شاید یہ رسم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خرافات ہیں امت میں. تو میں نے منع کیا ان کو، میں نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی انداز میرا. تو میرے جو چچا سسرے تھے وہ کہنے لگے رہنے دو، داماد ناراض ہو رہے. میں نے داماد نہیں، اللہ اس کا رسول ناراض ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. بزرگان دین کا عرس بھی کیجئے، لیکن عرس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ بزرگوں کا عرس کیجئے تو اس میں خرافات نہ کیجئے، اس میں خرافات نہ کیجئے. ان خرافات کو ہم انجام دیتے ہیں، لوگ بدنام سنیت کو کرتے ہیں. لوگ بدنام سنیت کو کرتے ہیں. جس باپ نے اپنی عزت بنائی ہو اس کا بیٹا اگر شرابی ہو جائے تو باپ اپنے عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، بچے کو گھر سے باہر کر دیتا. اگر تجھ کو میری عزت کا خیال ہے تو پہلے شراب چھوڑ. جی آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے رات بھر ہماری یاد میں آنسو بہائے. جی بہائے کہ نہیں؟ ہماری یاد میں رات بھر آنسو بہائے ہیں. اور آج پیارے بھائیو ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پاس میلاد کے جلوس میں گھومنے کے لیے وقت ہے، نماز کا وقت آتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں.
تو ان چیزوں پر آپ سختی سے عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کا گھر آج کے اس مہنگائی کے دور میں کتنے میں چلتا ہے؟ آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں؟ ہاں 3 ممبر ہیں، کتنا ہزار خرچہ ہے آپ کا مہینے کا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں کتنے ممبر؟ نہیں، آپ کا گھر 3 ممبر پر مشتمل ہے، آپ کو 15,000 ماہانہ خرچ لگتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر 40-45 نمازی آتے ہیں جی۔ اب یہ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، کسی کو سردی برداشت نہیں ہوتی، کسی کو دونوں موسم برداشت نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو وہ ساری تکلیفوں کا انتظام یہاں پر ہے۔ جب آپ کے فیملی میں صرف 3 ممبر ہیں تو آپ کا 15,000 خرچہ، یہاں 40 ممبر ہیں، یہاں خرچہ کتنا ہوگا؟ تو وہ خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی دھنا سیٹ ہے کیا؟ تو کون دے گا اس کا خرچہ؟ تو کیسے دیں گے بھائی میرے؟ باتیں کرنے سے ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ مسجد کے ٹرسٹیان ہی جو ہے مسجد کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کیوں مسجد کا پیسہ کھا لیا؟ ہم کس کے؟ اللہ کے۔ مسجد کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کا مال اللہ کے بندے نے کھایا تو کون سا گناہ کیا؟ جی ایسا نہیں ہے بھائی میرے، لوگ سمجھتے اوریجنل 24 کیرٹ یہی ہے، اوریجنل 24 کیرٹ یہی ہے، یہاں کھانے میں کوئی کبات نہیں ہے۔ جی نہیں جناب، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اگر تجربہ کرنا ہو تو دیکھیے گا، کبھی آپ مسجد میں کچھ اناج کے دانے ڈال دیں، پرندے دانہ چگنے ضرور آئیں گے، لیکن جب دانہ چگ کر اڑیں گے تو اپنے پروں کو جھاڑ لیں گے۔ یعنی مسجد کا وہ کچرا بھی اپنے گھر نہیں لے جاتے، اور تم مسجد کا پیسہ اڑاتے ہو۔ ہاں مسجد کا پیسہ اڑاتے ہو، احساس نہیں کرتے؟ یہاں تو جتنا دیا جائے اتنا کم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے 19 بیٹے تھے، 7 بیویوں سے۔ آپ بولیں گے مولانا 4 کی تو اسلام نے اجازت دی، 7 کیسے؟ تو 4 ایک وقت میں اجازت دی، اگر انتقال ہوتا چلا جائے 100 کر لو آپ۔ امام حسن کی 100 بیویاں تھیں، لیکن عیاش نہیں کہہ سکتے آپ امام حسن کو، عیاش کہیں گے ایمان چلا جائے گا۔ وہ 100 کیوں کی؟ ان عورتوں کی خواہش تھی کہ ہمارا کل قیامت میں ہمارے نام کو پکارا جائے تو حسن کی بیوی میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ ان کی نیک نیتی تھی، اور پروردگار نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑ کے اڑتا ہے تاکہ مسجد کے ذرات میرے پروں کے ساتھ لگ کر نہ جائیں۔ آپ یہاں آتے ہیں تو جب نماز میں آئیں، جیب میں جو کچھ ہو اللہ کے گھر میں دے کر جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے 19 بیٹے تھے، جب انتقال کا وقت آیا آپ کا ترکہ جمع کیا گیا تو صرف 19 درہم تھے۔ کتنے؟ یعنی آج کی یوں سمجھو 19 روپے، صرف 19 روپے۔ اور آپ ہی کے دور میں ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بھی 19 بیٹے تھے، اور اس کا جب ترکہ بچوں پر تقسیم ہوا تو ایک ایک بچے کے حصے میں 1-1 لاکھ درہم آیا۔ کتنا؟ ایک ایک بچے کے حصے میں 1-1 لاکھ درہم آیا۔ لیکن تفسیر نگاروں نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے حصے میں 1-1 درہم آیا تھا، 1-1 درہم آیا تھا بچوں کے حصے میں، لیکن ہاتھ ایسے تھے۔ اور مسیلمہ کذاب کے بچوں کے حصے میں 1-1 لاکھ درہم آیا تھا، ہاتھ ایسے تھے۔ مانگنے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر نہیں، بلکہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پہ دینے کا مزاج بنائے، اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پر دینے کا مزاج بنائے۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں تھے، عورت نے آٹا گوندا، پڑوس میں آگ لینے گئی۔ پہلے یہ رواج تھا، اپنے گھر کا کام ہو گیا تو آگ جلی ہے چولہے میں تو وہ جلی ہوئی آگ لوگ پڑوس کو دے آتے تھے۔ بہلول دانا کی بیوی نے اپنے گھر کا آٹا گوندھ کے تیار رکھا، پڑوس میں آگ لینے گئی، پڑوسن سے آگ لے کر آ رہی تھی، اتنی ہی دیر میں ایک فقیر آیا اور کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت بہلول نے گھر کا چکر لگایا، کچھ نہ ملا تو گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ فقیر چلا گیا دعائیں دیتا ہوا، بیوی آئی تو دیکھا آگ تو موجود ہے، گوندا ہوا آٹا نہیں۔ اپنے شوہر سے پوچھا شوہر میں نے آٹا گوندھ کے تیار رکھا تھا کہاں چلا گیا؟ تو حضرت بہلول نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ تو نیک خاتون تھی، آج کی طرح نہیں تھی، آج کی طرح تھی تو خیریت معلوم کر لیتی آپ۔ کیوں جی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے کیا؟ اتنے نیک ہو گئے کیا؟ جی اس دور کی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا
اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اتنی اجلت؟ تھوڑی دیر رک جاتے، فقیر کو بھی روک لیتے، میں آگ تو لینے گئی تھی، آگ گھر لے آتی، چولہا جلاتی اور گرم گرم روٹیاں بنا کر اللہ کے نام پہ دیتی۔ حضرت بہلول نے کہا مجھے ڈر لگا ہوا تھا شیطان سے، جو نیک کام کا ارادہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے شیطان کہیں مجھ کو اس سے دور نہ کر دے، میں نے اسی لیے فوراً گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ ابھی دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ حضرت بہلول نے دروازہ کھولا تو چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں تشت لیے کھڑا ہے اور بہلول دانا سے کہتا ہے اے بہلول، ابھی تم نے اللہ کے نام پہ گوندا ہوا آٹا دیا تھا، اللہ نے روٹیاں بنوا کے بھجوا دیا، اور صرف روٹیاں بنوا کے نہیں بھجوائی بلکہ بونس کے طور پہ سالن بھی بھیجا۔ تو اللہ کے نام پر دینے کا مزاج بنائے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ابا کا دیا ہوا تھا وہ تو کھا گئے ہم جی، جو ابا کا دیا ہوا تھا اللہ کا دیا پرتا نہیں اور بندے کا دیا سرتا نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک کہاوت ہے، اللہ کا دیا پرتا نہیں، بندے کا دیا پرتا نہیں اور اللہ کا دیا سرتا نہیں۔ تو اللہ نے جو دیا ہے وہ اس میں سے آپ مسجد کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہر بار آپ سے امام صاحب گزارش کریں، یہ اچھی تھوڑی بات ہے، آپ کو خود کو سمجھنا چاہیے نا، اللہ نے عقل دی ہے نا۔ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں 3 ممبر ہے، 15,000 روپے ماہانہ خرچ ہے، یہاں تو 40-45 ممبر ہے، تو یہاں خرچہ مطلب 3-4 پٹ تو ہونا ہی چاہیے، یعنی 50-60 ہزار روپے اس کی آمدنی ہونی چاہیے۔ امام صاحب کی تنخواہ ہے، مؤذن صاحب کی تنخواہ ہے اور دوسرے بھی لوازمات ہیں، چونکہ یہاں جب آتے ہیں نا لوگ، گھر میں اگر نل کی ٹوٹی ٹھیک بھی نہ ہو تو وہاں کچھ نہیں بولتا ہو، مسجد میں آیا نا کیوں ہو، بولی صاحب یہ پانی کا دبہرا، بے اللہ کے بندے پیسے کتنے دیا تو نے، باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے، شرم نہیں آتی باتیں کرتے وقت؟ تیرے گھر میں 24 گھنٹے نل کی ٹوٹی کھلی، وہاں احساس نہیں ہوتا تیرے کو؟ یہ سارے معاملات یہاں آ جاتے ہیں۔ تو جو 2 روپے دیتا وہ 2,000 روپے کا حساب پوچھتا ہے نا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے اپنے مزاج میں یہ چیزیں شامل کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کی ہنسی بہت زیادہ ہو گئی، اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو اب جانے سے پہلے جو کچھ جیب میں ہے امام صاحب کو دے جائیں آپ۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بیان میں اگر کوئی سختی ہو گئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مقصد دل دکھانا نہیں تھا، دل پر چوٹ پہنچانا تھا تاکہ آپ کو چوٹ لگے اور آپ اپنی بقیہ زندگی نبی کی سیرت کے مطابق گزاریں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔